السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں اضافے کا پاورفل وظیفہ۔ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہو، تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ آیتیں لکھی ہیں جس کو خصوصی طور پر پڑھنا ہے، جن کا خصوصی طور پر ورد کرنا ہے، جس کی بنا پر اللہ عز و جل ہمیں رزق کے اندر وسعت، کشادگی اور ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیة یقولون هل لنا من الامر من شیء ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ثم انزل علیکم، پھر اللہ عز و جل نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امن کو، اونگ کو جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت جس کو اپنی جان کی لگی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، جو اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیتی، زمانے جاہلیت کے گمان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے حق میں بھی معاملے میں سے کوئی چیز ہے، ان الامر کلہ للہ، تمام کا تمام معاملہ تو اللہ کے لیے ہے۔ وہ لوگ چھپا رہے تھے اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر معاملہ ہمارے لیے بھی کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے ان سے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین، تو ظاہر ہو کر آ جاتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل لکھا ہوا ہے اپنے ٹھکانوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو ہے اس کو آزماتے ہیں، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ ٹٹولتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے لکھتے ہیں خاصیت، یعنی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کشائش رزق کے لیے، یعنی رزق کی وسعت کے لیے ان آیتوں کو مہینے کے پہلے جمعہ سے 40 جمعہ تک مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھے۔ اگر رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو مہینے کے پہلے جمعہ سے 40 جمعہ تک، مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے وہاں سے شروع کیا جائے، مسلسل 40 جمعہ تک ان آیتوں کو مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ہر جمعہ کو 40 جمعہ تک مسلسل 11 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر کشادگی، رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی پریشانی حل ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ان آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، مہینے کی پہلی جمعہ سے شروع کریں اور مسلسل 40 جمعہ تک 11 دفعہ، ہر جمعہ 11 دفعہ ان آیتوں کو 40 جمعہ تک مسلسل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ رزق کے اندر اگر تنگی ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تو اللہ عز و جل رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے، اللہ عز و جل رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔